السلام علیکم ناظرین، جہاں وباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ آج آپ کو ہم ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جس میں سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے حوالے سے کہ کس طرح سے وہ عدلیہ کو ڈانچ دیتے رہے اور کس طرح سے کبھی ایک عدالت کبھی دوسری عدالت اور تمام حقائق پورے صوبے کی جوڈیشری سے چھپائے جاتے رہے، کس طرح سے غلط بیانی کی جاتی رہی عدالتوں سے۔ اس کا آپ کو ایک پوری کہانی سنائیں گے۔ ہوا کچھ یوں کہ اینٹی کرپشن کورٹ میں کیس پینڈنگ تھا اسد کیسر اور دیگر 3 ملزمان کا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہوں نے رجوع کیا جناب، اور یہ کہا جی کہ ہمیں راہداری ضمانت چاہیے تاکہ ہم اینٹی کرپشن کورٹ میں پیش ہو کر اس ٹرائل کا سامنا کر سکے۔ 17 جولائی کو 17 جولائی سن 2023 کو اسد کیسر اور دیگر جو ملزمان ہیں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 24 جولائی 2023 تک سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور دیگر ملزمان کو راہداری ضمانت دے دی، اور ساتھ یہ کہا کہ آپ 24 تاریخ تک کہ آپ کے پاس وقت ہے، 24 جولائی تک آپ جو اینٹی کرپشن کورٹ ہے وہاں پہ جا کر پیش ہوں اور وہاں پیش ہو کر اپنے کیسز کا سامنا کریں۔ پھر کیا ہوا؟ اسد کیسر اور دیگر ملزمان عدالتی حکم کے باوجود، راہداری ضمانت لینے کے باوجود جناب وہ پیش نہ ہوئے۔ پھر ایک اور نئی اسکیم لڑائی گئی، اور پھر 2 اگست سن 2023 کو سیشن جج ایبٹ آباد سے رجوع کر لیا، اور وہاں جا کر پھر دوبارہ راہداری ضمانت مانگ لی، اور اس پہ بھی سیشن جج ایبٹ آباد نے 7 اگست 2023 تک پھر راہداری ضمانت دے دی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ایبٹ آباد کی مقامی عدالت ہے وہاں سے اس حقیقت کو چھپایا گیا کہ اس سے پہلے اسد کیسر اور دیگر ملزمان جو ہیں وہ تو آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی راہداری ضمانت لے چکے ہیں، اس بنیاد پہ کہ وہ ٹرائل کا سامنا کریں گے۔ وہاں سے بھی انہوں نے اس انفارمیشن کو مخفی رکھا، خفیہ رکھا، اور پھر اس کے بعد بجائے وہ پیش ہوتے اینٹی کرپشن کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ چلے گئے۔ اور پشاور ہائی کورٹ نے کیا کیا؟ پشاور ہائی کورٹ نے جناب نہ صرف ان کو ضمانت دے دی بلکہ ایک مراسلہ جاری کر دیا پورے صوبے کی پوری جوڈیشری کو، تمام ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کو مراسلہ جاری کر دیا گیا کہ ان کو کسی اور کیس میں بھی گرفتار نہ کیا جائے۔ یہ وہ بلینکٹ بیل ہے جس کے خلاف پھر خیبر پختونخوا حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا۔ جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس مسرت ہلالی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے آج اس کیس کو سنا۔ سپریم کورٹ میں اس وقت جو سوال زیر بحث ہے، جو سوال زیر غور ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ایک کیس میں ایک ملزم کو اگر ضمانت ملتی ہے اور ضمانت کی درخواست بھی نہیں، یہ بھی آج آرگیومنٹس میں یہ چیز سامنے آئی تو کیا کسی بھی کیس میں اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا؟ یہی بلینکٹ بیل والی جو سوال ہے، جو کیس ہے، یہ پرویز الہی کے کیس میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں بھی یہی ہوا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ہر آنے والے کیس، وہ مقدمہ جو ابھی درج ہی نہیں ہوا، اس میں بھی بلینکٹ بیل دے دی۔ تو یہ شاید اب لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر ایک اصول وضع کرنے جا رہی ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا حکومت نے جو CRPC کے متعلقہ لا ہے، متعلقہ قانون ہے، اس کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ کسی اور کیس میں اگر اگر کوئی جرم ہو، اگر قابل تعزیر جرم کسی سے سرزد ہوا ہو، تو اس کو اگر کسی اور کیس سے روک دینا، یہ در حقیقت جو پورا فوجداری نظام ہے اس کو جو ہے وہ گڑبڑ کرنے کے مترادف ہے، اس کو الٹا پلٹا کرنے کے مترادف ہے۔ آج جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس مسرت ہلالی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے اس کیس کو سنا، تو یہی آبزرویشن پھر جسٹس سردار طارق مسعود نے دی۔ جسٹس سردار طارق مسعود جو کرمنل کیسز کے انتہائی ماہر جج ہیں، اور بہت اس حوالے سے اگر ہم کہیں تو اس پوری جوڈیشری میں ایک اچھے جج کے طور پہ، کرمنل سائڈ کے ایک اچھے جج کے طور کے اوپر وہ مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی سوال کیا کہ فرض کریں اگر ایک کورٹ چوری کے مقدمے میں کسی ملزم کو یہ کہہ کے بیل دے کہ اس کو کسی اور کیس میں گرفتار نہ کیا جائے، اور وہ چوری کے کیس میں ضمانت
حاصل کرنے والا ملزم باہر آ کر 2 قتل مزید کر دے، تو کیا اس بنیاد کے اوپر بھی کہ کورٹ کا آرڈر ہے کہ اس کو گرفتار نہیں کرنا، کیا ان 2 افراد کے قتل کے کیس میں بھی پولیس اس کو گرفتار نہیں کر سکتی؟ یہ وہ بنیادی سوال تھا جو جسٹس سردار طارق مسعود نے آج اٹھایا۔ اور پھر جسٹس سردار طارق مسعود نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے پشاور ہائی کورٹ نے سوچا ہو کہ یہ بڑے لوگ ہیں، ان کے بنیادی حقوق بڑے اہم ہیں، تو اس لیے ان کو ریلیف دے دیتے ہیں۔ تو اس کے اوپر اب جوڈیشری جو ہے وہ ان کیسز کا جائزہ لے رہی ہے۔ نہ صرف ان ملزمان کا کنڈکٹ بھی دیکھا جا رہا ہے، اور وہ کنڈکٹ بھی ریکارڈ پہ آ گیا ہے کورٹ کی کہ کس طرح سے ایک عدالت سے یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف لیا اسد کیسر اور دیگر ملزمان نے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس ریلیف لینے کے بعد جب خیبر پختونخوا کی ایک مقامی کورٹ میں گئے تو وہاں جا کے انہوں نے ان فیکٹس کو چھپایا، ان حقائق کو چھپایا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو سمجھ تھی کہ اگر ہم یہی بات اگر اس کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہم راہداری ضمانت لے کے آئے ہیں، آپ بھی راہداری دے دیں، تو پھر ان کو وہ ریلیف نہیں ملنا تھا۔ اور پھر جو ریلیف آگے سے پشاور ہائی کورٹ نے دے دیا کہ ایک مراسلہ جاری کر دیا پورے صوبے کی پوری عدلیہ کو کہ کوئی بھی کورٹ جو ہے وہ ان کو جو ہے نا وہ گرفتار کرنے کا کوئی آرڈر نہیں دے سکتی۔ تو یہ ایک بڑا ہی یونیک قسم کا ایک فیصلہ ہے جو چیلنج ہوا ہے، اور اس کے اوپر ایک اچھے آرگومنٹس دیے ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے وکیل کی جانب سے۔ جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس سردار طارق مسعود پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے جو یہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ کسی اور کیس میں بھی اسد کیسر اور دیگر کو گرفتار نہ کیا جائے، اس کو معطل کر دیا ہے، سسپینڈ کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں اور ان سے جواب مانگا ہے۔ اگلی تاریخ کا اناؤنسمنٹ ابھی نہیں ہوئی، لیکن اسی سے جڑا ہوا ایک واقعہ اور بھی ہے کہ اسد کیسر کے وکیل شیر افضل مروت جو ہیں وہ احاطائی عدالت میں داخل ہو رہے تھے، تو اسی دوران ایک عام سادہ کپڑوں میں ایک شخص تھا، اس کے ساتھ ان کی کوئی تلخ کلامی ہوئی، اور پھر اس کے بعد ہاتھا پائی بھی ہوئی، اور پھر وہ کورٹ کے اندر آئے، اور پھر یہ پورا کیس اس کے بعد بہرحال چلا ہے۔ کافی اہم کیس ہے، اور جوڈیشری ایک ہائی کورٹ کے اس فیصلے کا جائزہ لے رہی ہے جس میں ایک بلینکٹ بیل دے دی گئی تھی۔ پرویز الہی کے کیس میں بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا ایگزیکٹلی یہی سوال تھا کہ ہائی کورٹس کو یہ کس طرح سے یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کیس جو ابھی درج ہی نہیں ہوا اس پہ بھی عدالتیں بری کر دیں، یا عدالتیں اس پہ بھی روک لگا دیں، پابندی لگا دیں کہ گرفتاری نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ بنیادی سوال ہے جو اس وقت جسٹس سردار طارق مسعود اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پچھلی جو پرویز الہی کا کیس تھا اس میں بھی جسٹس سردار طارق مسعود کی جانب سے اس حوالے سے کافی ناراضگی کا اظہار کیا گیا کہ یہ جوڈیشری کس طرح سے یہ آرڈر دے سکتی ہے، اور اب پشاور ہائی کورٹ کا یہ نیا کارنامہ سامنے آیا ہے تو اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کیسے دیکھتی ہے۔ یہ بہت اہم کیس ہے، اور اس میں کوئی ایک اہم فیصلہ بھی متوقع ہے جس میں لا پوائنٹ جو ہے وہ ڈسکس ہو سکتا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔